السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو 6 لوگ مدینہ سے اسلام قبول کر چکے تھے، وہ کیسے جا کر اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے جب انہوں نے قرآن کے بارے میں کچھ نہیں سن رکھا تھا بیسکلی؟ کہاں یاد تھا ان کو قرآن؟ ایک میٹنگ میں تو اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ان کے ساتھ بھیجا۔ بتایا تھا نا کہ ہجرت جو ہے وہ سب سے بڑا عمل ہے، اور ایسا عمل ہے جس سے کہ ایک انسان کے جو درجے ہے وہ سب سے زیادہ اوپر ہو گئے اس وقت کے۔ جو مہاجر تھے وہ سب سے اوپر کے لیول کے تھے، لیکن وہ شخص کون تھا جو کہ پہلا مہاجر تھا؟ وہ شخص جس نے کہ مدینہ میں پہلی بار لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتایا، اس پر ختم کیا تھا نا۔ ان کا نام مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ نام یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ ینگسٹر تھے، اب ہم کو وقت میں پیچھے جانا پڑے گا، ان کا نام پہلی بار آیا نا، ہم کو پھر سے وقت میں پیچھے جانا پڑے گا اور وہاں سے یہاں پر ان کو لانا پڑے گا۔ یہ وقت میں آگے پیچھے جانا لگا رہتا ہے اور لگا رہے گا بھی آگے چل کے بھی۔ ہاں، تو انہوں نے ان کے بارے میں یہ بات آپ بس جان لیں کہ یہ مکہ میں سب سے امیر گھرانوں میں سے ایک تھے، اور بچپن سے ہی ان کو ایسی فیسلٹیز ملی تھی جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو VVIP ہوتے ہیں اس لیول کی ٹریٹمنٹ۔ ان کے کپڑے ویسے کپڑے کسی کے نہیں پورے مکہ میں، اور ان کے پرفیوم جس جگہ وہ ہوتے نہیں تھے وہاں آنے سے پہلے لوگ ان کی خوشبو سے بتا دیتے کہ مصعب یہاں پر آنے والے ہیں، جبکہ یہ بھی بچے تھے، ینگسٹر تھے، ٹین ایجر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کہا نا کہ اسلام جو ہے وہ جو ینگ لوگ تھے، جو اوپن مائنڈڈ لوگ تھے، ان کے فطرت کو بہت اچھا اسٹرائک کرا۔ اسلام حق ہے، یہ بات تو بڑے لوگ بھی سمجھ چکے تھے ایک پوائنٹ پر، لیکن ان کے ساتھ ان کا غرور جو ہے راستے میں آ جا رہا تھا۔ لیکن ینگ لوگوں کو اتنا غرور نہیں ہوتا ہے، اتنا وہ جو کلچر اور ٹریڈیشن اور جو چلتا آ رہا ہے اس بات کی چنتا نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے مصعب بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بہت ہی شروع میں اسلام قبول کیا۔ تو وہ دارالارقم میں جاتے تھے اسلام سیکھنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قرآن بہت زبردست ان کا تھا، اور واقعی میں یہ بہت زیادہ سیکھ چکے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے رہتے۔ ایک پوائنٹ ایسا آیا جب ان کے گھر میں بتا دیا کسی نے کہ یہ وہاں جا رہے ہیں اور اسلام قبول کیا انہوں نے، تو ان کی ماں بہت ٹینشن میں آ گئی۔ اب ذرا سوچ سکتے ہو کہ جس ماں نے ان کو بچپن سے اتنا زیادہ پیار دیا ہے، سب کچھ دے دیا ہے ان کے سہولت کے لیے، ان کے فیسلٹی کے لیے، کتنی امیدیں ہوں گی ان کو اس سے، اور ان کو ایسے راستے میں جاتا ہوا دیکھ کر جس راستے میں غلام، جو جو سماج کے نیچے والے لوگ تھے، جو جو سرونٹ کلاس کے نوکر لوگ تھے، اس گروپ میں اگر ان کو شامل ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ اس کا فیوچر برباد ہو رہا ہے۔ تو وہ سینس آ گیا تھا اس کے اندر، اور ان کو گھر میں بند کر کے رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور ان کو کھانا نہیں ملا، ان کو یہاں تک کہ ان کے جسم سے جو کپڑا ان کو بہت قیمتی جو تھا وہ بھی ہٹا لیا گیا۔ اتنی زیادہ شدید ان پر ٹارچر ہونے لگی، لیکن یہ کسی بھی قیمت پر اسلام کو نہیں چھوڑے۔ بتایا نا کہ اس وقت جس نے بھی اسلام قبول کیا، پیچھے کا راستہ کسی نے نہیں اپنایا۔ یہ ان کا اسٹرگل تھا اسلام کے لیے، آخرکار ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ وہ شخص تھے جن کو پہلی بار مدینہ میں بھیجا گیا ان لوگوں کے ساتھ۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو بیسکلی اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ، اگر آپ کو یہ نام یاد نہیں ہے تو بہت غلط بات ہے، ہم نے کہا تھا نا یہ نام یاد کر لیجئے۔ اسعد ابن زرارہ وہ پہلے شخص تھے ان 6 میں سے، ان کے لیڈر، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان کی وجہ سے باقی لوگوں نے کیا۔ ان کے گھر پر تھے اور ان کے ساتھ تھے، تو دھیرے دھیرے لوگوں سے بات کرنا شروع کیا، چھوٹے چھوٹے گروپس میں، ابھی اوپنلی نہیں ہوا تھا۔ تو وہاں کے ایک لیڈر تھے، دو دو ٹرائبس تھی نا، تو اوس کے جو لیڈر تھے وہاں پر، ان کا نام تھا سعد ابن معاذ۔ سعد بن معاذ، ڈونٹ کنفیوز اٹ وتھ سعد ابن ابی وقاص، وہ الگ تھے، وہ مکہ کے تھے اور ون آف دا 10 تھے، جن کی ماں نے ٹارچر کیا تھا کہ تم جب تک اسلام کو نہیں چھوڑو گے میں نہ کھاؤں گی نہ کچھ کروں گی اور اسی طرح سے رہ جاؤں گی۔ یہ وہ سعد تھے، سعد ابن ابی وقاص۔ ان کا نام کیا ہے؟ سعد ابن معاذ، اور یہ لیڈر تھے اوس کے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص مکہ سے آیا ہے اور یہاں پر کچھ ایسی بات کر رہا ہے جو کہ سسپیشس ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں چل کیا رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا جو کہ کافی رسپیکٹیبل تھے، ان کا نام تھا عسید ابن حضیر۔ ان کو کہا کہ جاؤ دیکھو کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ وہ آئے ایک دم غصے میں، اور سعد اور
مصعب رضی اللہ عنہ کی جو سمجھداری ہے یہ یہاں پر نظر آئی۔ آف کورس وہ سمجھدار تھے، تبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان کو بھیجا یہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ اچھا رکیے، شانت ہو جائیے، پہلے سن تو لیجئے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہنے کے لیے۔ دیکھیے، کوئی اگر غصے میں ہو، کوئی اگر ایگریسو ریئیکٹ کرے اور ہم بھی اسی کے حساب سے اگر کرنے لگیں تو پھر کبھی بھی سولوشن نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اچھا رکیے، جو آپ کو کہنا ہو، جو آپ کو میرے ساتھ کرنا ہو آپ کر لیجیے گا، لیکن پہلے میری بات تو سنیے۔ اور بات کیا سنانا؟ سب سے اچھا کیا طریقہ تھا کسی کو بھی شانت کرانے کا اس وقت؟ قرآن۔ ہم لوگوں کے جیسا نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں عربک سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اس وقت کے لوگ اس چیز کو اتنا خوبصورت پائے، اور ہے بھی ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے، وہ ہماری کمی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس وقت کے لوگ ایک بار میں، کیونکہ اسی لینگویج میں آیا تھا جس لینگویج کو وہ لوگ بولا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے، اور وہ وہیں پر اسلام قبول کر لیا۔ ذرا سوچیے، کچھ لوگوں کی فطرت کو اللہ نے ایسا صاف کر کے رکھا ہے تھا نا کہ حق ان کے پاس جیسے آیا تو نہ آگے نہ پیچھے نہ ادھر ادھر کچھ نہیں، اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے لگے۔ ایسے بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں شروع سے، اسٹارٹنگ وتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور یہاں تک دیکھیے، ایکچولی اسٹارٹنگ وتھ خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور دیکھیے ایک ایک کر کے کس طرح سے لوگ ایک بار میں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے قرآن کے کانٹیکٹ میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کو تو قرآن سننے نہیں ملتا تھا، اسی لیے وہ ان کی ایٹیٹیوڈ تھے۔ تو اور سعید بن حضیر جب جا رہے تھے واپس، تو سعد ابن معاذ جو ہیں ان کو دیکھ کر کہتے ہیں، جو شخص وہاں پر گیا تھا اور جو یہ واپس آ رہا ہے، اس کے چہرے سے صاف پتہ چلتا ہے یہ دونوں سیم نہیں ہیں، یعنی کہ کچھ تو ہوا ہے وہاں پر۔ یہ ان کو کہہ سکتے تھے کہ دیکھو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ایک رسول آئے ہیں جو کہ مکہ میں ہیں، ایسی ہے ایسی، کچھ نہیں کہا انہوں نے بھی بہت سمجھداری کا کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں، کیا ہے نہیں ہے، تم جا کر ان کی بات سنو، ٹھیک؟ یہ بھی جاتے ہیں غصے میں، سعد بن معاذ، اور ان کو بھی کہتے ہیں کہ رکیے، آپ کو جو کرنا ہے کیجیے گا، لیکن پہلے بات تو سنیے۔ اور ان کو قرآن کی تلاوت سنائی گئی اور انہوں نے بھی وہیں پر اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کا اسلام قبول کرنا بہت سگنیفیکنٹ تھا۔ یہ ایک پورے ٹرائب کے لیڈر تھے، اوس کے، اور وہ گئے سیدھے اور لوگوں کو جمع کیا اپنے ٹرائب کے، اور کہا کہ میں نہ تم سے بات کروں گا نہ تم سے کوئی مطلب رکھوں گا جب تک تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہہ دو۔ سبحان اللہ، وہاں کے لوگ جو تھے بہت بہت ریسپیکٹ کرتے تھے سعد کی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے لیڈر نے اسلام قبول کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، تو پورا ٹرائب ان کا آلموسٹ اسلام قبول کر لیا ایک بار۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم لوگوں نے جتنے اسٹرگلز دیکھے ہیں کہ جو اللہ نے زیادہ تر قرآن کی زیادہ تر سورات مکہ میں نازل ہوئے، اللہ نے کس کس طریقے سے نہیں سمجھایا، کیا کیا میریکل نہیں دیکھا ہے مکہ کے لوگوں نے۔ انہوں نے کوئی میریکل نہیں دیکھا، انہوں نے اتنا قرآن بھی نہیں سنا ہے، لیکن ان کے دل میں اللہ نے ان کے دل کو اللہ نے اتنا صاف رکھا تھا کہ انہوں نے ایک دم آسانی سے ایسے ہی اسلام قبول کر لیا، بنا کسی اسٹرگل کے، بنا کسی خون خرابے کے، بنا کسی بھی طرح کے دقت کے۔ اس کے بعد سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو کہ ایک شخص ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لیا تو سمجھو پورا مدینہ اسلام قبول کر لے گا۔ اب بتائیے، اگر اوس کے لیڈر اور ان کے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں تو کون بچتے ہیں؟ خزرج۔ اور آپ کو نام یاد کرنے میں ان کی دقت نہیں ہو، کیونکہ ان کا بھی نام کوئنسیڈنٹلی سیم ہے۔ جو خزرج کے لیڈر تھے ان کا نام ہے سعد ابن عبادہ، سیم نام ہے، سیم نام کے تین صحابی، ایک مکہ میں جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ایک اوس کے لیڈر، ایک خزرج کے لیڈر۔ تو میرا خیال ہے کہ مشکل نہیں، آسان ہو جاتا، اور بس ان کا کمپلیٹ نام اگر یاد رہے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کون کہاں پر ہے۔ اور یہ سب کیوں ہم نام بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے کوشش کیا ایسا کوئی نام نہ بتانے کی جس کا بار بار یوز نہیں ہو، جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رول نہ ہو۔ بہت سارے نام ہم بتا سکتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اگر قرآن یا حدیث کو پڑھو گے تو پھر یہ نام آپ کو زیادہ کام کے نہیں آئیں گے، بہت کم ہی یا پھر نہیں ملیں گے سننے کو، تو ہم نے ایسے نام لیا ہی نہیں ہے۔ اوکے، تو یہ آپ جب اسٹڈی کرو گے نیکسٹ ٹائم کبھی بھی انشاءاللہ، یا کبھی بھی کسی اور سے سنو گے دین کی بات، تو پھر آپ کو یہ نام بار بار سننے کو ملیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہے جو کہ ہمیں سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آخر کیوں یہ اس مقام پر پہنچے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر جو سعد بن عبادہ ہے یہ اسلام قبول کر لیا تو سمجھو کہ پورا مدینہ اسلام قبول کر لے گا۔ اور اللہ کا شکر الحمدللہ کہ سعد بن عبادہ بھی بہت آسانی سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے ایک سمجھیے کہ پورا جو مدینہ ہے وہ دھیرے دھیرے اسلام قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگلی سیزن جب یہاں سے لوگ آتے ہیں تو قریب قریب 70 لوگ آتے ہیں، بتائیے 6 سے سیدھا نمبر بڑھ کے چلے گیا 70۔
اور ایسا نہیں ہے کہ 70 ही लोग इस्लाम कबूल किए थे, और भी किए थे, लेकिन आते हैं ये लोग और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं और उनको कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, मदीना में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर कोई मुसलमान ना हो। यानी कि हर घर में एटलीस्ट एक ना एक ईमान वाला ज़रूर है और हम तैयार हैं पूरी तरह से। कब तक आप इन लोगों के हाथ में इस तरह से ज़ुल्म सहते रहेंगे? हम आपको अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं। उनके साथ कौन था? इनका नाम भी अभी तक हमने ढंग से नहीं लिया। अगर लिया भी होगा तो एक आध बार लेकर छोड़ दिया होगा। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, दैट मेक्स हिम अंकल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। और अब्बास भले ही इस्लाम कबूल नहीं किए थे, लेकिन ऑफ़ कोर्स वो केयर करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम लोगों के हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ सकता हूँ इस तरह से। तुम अच्छे से हमको इत्मीनान दिलाओ कि तुम इनकी हिफ़ाज़त कर सकते हो, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग देख लेंगे। लेकिन क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जानते थे कि उनको मदीना में ही जाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कुछ ख्वाब दिखाए थे, कुछ खजूर के पेड़ जो कि 2 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, तो वो समझ गए थे कि ये मदीना ही होने वाला है जहाँ पर वो हिजरत करके जाएँगे। तो वो एक तरह से इनको उनके लिए आसानी करते हैं और सर हिलाते हैं और वो लोग भी 70 लोग आए थे, वो लोग कहते हैं कि अच्छा आप बताइए कि आप क्या कंडीशंस रखते हैं, जिसको अगर हम लोग फुलफ़िल करें, तो फिर आप हमारे साथ चलने को तैयार हो जाओगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि सबसे पहला कंडीशन, देखिए कोई भी शख्स यहाँ पर अगर जिसको इतनी तकलीफ़ हो, जिसको इतनी दर्द सहना पड़े हर एतबार से, वो पहला कंडीशन यही रखेगा कि मेरी प्रोटेक्शन सबसे पहले होनी चाहिए। आपने जितने भी लोग हैं, सबको मेरे पीछे लगा दो और 24 घंटे मेरी सिक्योरिटी में खड़े रहो। ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला कंडीशन इसको रखते भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई इसको गलत नहीं कह सकता। लेकिन उन्होंने पहला कंडीशन कहा है कि कोई भी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर! नंबर 1 कंडीशन तौहीद। वो कहे कि ठीक है। अगला कंडीशन कि तुम मेरी वैसी ही प्रोटेक्शन करोगे जैसे कि तुम अपने बीवी बच्चों की करते हो। यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम अपनी फैमिली के साथ रहते हो, हमको अपना फैमिली मेंबर बनाकर चलो, तब जाकर हम चलने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। उधर से फिर एक शख्स बहुत इम्पोर्टेंट बात कहती है, बहुत सिग्निफिकेंट है। आगे चलकर आपको ये लाइन दोबारा ज़रूर सुनने को मिलेगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने वो मौका दिया और तौफ़ीक दी, अगर उतना दूर तक ये सीरीज़ जा सकेगा तो। लेकिन इस पॉइंट पर ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वो ये है कि एक एक शख्स कहते हैं, ऑफ़ कोर्स सहाबी कहते हैं मदीना से कि या रसूलुल्लाह, अगर आगे चलकर आप इतने कामयाब हो जाएँ कि आप इन लोगों पर फ़तह हासिल कर लें, तो क्या आप मदीना छोड़कर वापस आ जाएँगे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 मिनट, उनका रिस्पॉन्स बाद में। कोई शख्स कैसे सोच सकता है कि इतने बड़े जायंट जो कि किसी भी वक़्त, किसी भी सीज़न में निकलते हैं अपने कारवां के साथ, किसी की हिम्मत नहीं होती है इनको अटैक करने की। इतने पावरफुल लोग थे कुरैश। उनसे कभी कोई कैसे गालिब आ सकता है? ये लोग अपने सिविल वॉर से परेशान थे, तभी तो आए थे यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ अ लीडर चुनने के लिए। या फिर कोई भी लीडर मिल जाता जो कि स्टेबिलिटी ला सकता। उनके ईमान के बारे में वाक़ई में सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी दूर की बात सोच ली। भले ही आज हम लोगों को ये आसान लगता है क्योंकि हम लोग पूरी स्टोरी जानते हैं, लेकिन अपने आप को उस जगह पर रख कर देखिए, ये बहुत, बहुत बड़ी बात थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, मैं जब जा रहा हूँ, तो मैं तुम ही में से हो जाऊँगा और फिर वापस यहाँ नहीं आना। तब जाकर वो लोग इत्मीनान हो जाते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जाकर अल्लाह का हुक्म आता है और लोग माइग्रेट करना शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना होने के बाद 13 साल, 12-13 साल से ये चल रहा था। उफ़! अब जाकर सुकून मिला। हाँ, आसान नहीं है कुरैश के नज़रों के बीच से निकल जाना, लेकिन धीरे, 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 धीरे लोग निकल रहे हैं। और वन ऑफ द फर्स्ट जो कि जाते हैं हिजरत करने के लिए, उनका नाम है अबू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु। बहुत ही अर्ली कन्वर्ट थे, ठीक है? और उन्होंने हिजरत करना जब चाहा तो उनको उनकी वाइफ़ ऑफ़ कोर्स उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा से अलग कर लिया गया। उनके जो वाइफ़ के फैमिली वाले थे, वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम जा रहे हो हम लोगों को छोड़कर और हमारी बेटी और हमारे पोते को साथ लेकर जाओगे? तुम अगर जा रहे हो तो इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर! भले ही कितनी भी मोहब्बत करते हों वो अपनी वाइफ़ से, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि हर किसी को जाना है, नो एक्सक्यूज़ एट ऑल।
اگر کسی کو زبردستی روک لیا جائے، اگر کسی کو باندھ دیا جائے، اگر کسی کو قید کر لیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی جا سکتا ہے تو پھر اس کے نہیں جانے کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں رکے گا، سب کو جانا ہے، یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے، تو وہ نہیں رک سکے، چاہے وہ کتنا بھی اس چیز کو چاہتے ہوں کہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ جائیں۔ اور سلمہ جو اتنا رونے لگی، اتنا رونے لگی، وہ ہر دن ایک جگہ پر آتی ہے اور روتے رہتی ہے، روتے رہتی ہے، یہاں تک کہ ان کے فیملی ممبرس میں سے کچھ لوگوں کو بہت برا لگنے لگا، اور ان کو سمجھ میں نہیں آنے لگا کہ آخر ہم اس کو روک کر کیا حاصل کر لیا، کیا مل گیا؟ بس غرور کی ہی نا بات تھی کہ میری بیٹی ہے تو نہیں جانے دیں گے، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھلے ہی مشرک تھے اور ان میں ذرا بھی ایمان نہیں تھا، انہوں نے ایسا حرکت کیا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج کے مسلمان بھی یہ اور اس سے بھی بری والی حرکت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر، ہم اس ٹاپک پر جانا نہیں چاہتے ہیں، آج کل یہ سب کے بارے میں کچھ زیادہ ہی بولنا شروع کر دیے ہیں اور ٹائم نکل جاتا ہے، تو اس اسٹوری پر آج فوکس کریں گے، آج کوئی سائڈ والی بات نہیں نکالیں گے۔ ہاں، تو ایک ٹائم کے بعد کسی نے کہا ان کے فیملی پہ جا کر کہ بہت ہو گیا، آپ بس کریں اس چیز کو، تو ان کو اجازت مل گئی۔ ہاں، ان کے بچے کو بھی ان سے الگ کر لیا گیا تھا ایکچولی، ان کا جو بیٹا تھا سلمہ، ان کو بھی الگ کر لیا گیا، اس کے سسر والے، اس کے سسرال والے اس بچے کو الگ کر لیا کہ نہیں ہمارا بچہ ہے، دیکھیے دونوں طرف کا گھمنڈ۔ تو فائنلی یہ چیز جو ہے ختم ہوئی اور ان کو ان کا بچہ واپس مل گیا، اور وہ نکل گئی مدینہ کے لیے، جس کا سفر 8 سے 16 دن لگتا ہے، وہ اکیلے نکل گئے۔ آج کے ٹائم میں اگر کوئی فیمیل ایسا سفر کرے تو ہم لوگ بولیں گے واہ کیا بات ہے، کتنی ہمت ہے تمہیں، ہم حیران ہو جائیں گے آج اور اس وقت، جو کہ ناممکن سی چیز تھی وہ کرنے جا رہی تھی سلمہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن وہ جب جا رہی تھی تو راستے میں ان کو ایک شخص ملتے ہیں جن کا نام ہے عثمان ابن طلحہ، not to be confused with عثمان ابن عفان، جو کہ آف کورس عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ون آف دا بیسٹ، ون آف دی ارلیسٹ، جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھے، یعنی کہ بہت شروع میں، اور آف کورس یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے شادی کریں گے، 2 بیٹی سے شادی کریں گے، تو ان کا مقام الگ ہی ہے، تو ان کا نام ہے عثمان ابن عفان، اور ابھی جو آپ جو نام سن رہے ہیں ان کا نام ہے عثمان ابن طلحہ۔ یہ ان سے پوچھتے ہیں، آف کورس اب یہ ان کو کیسے پہچانتے ہیں، اس وقت مکہ کتنا چھوٹا تھا نا، آپ کو اندازہ نہیں لگا سکتے، مدینہ اس وقت کتنا چھوٹا تھا اندازہ نہیں لگا سکتے، ابھی آپ اگر میپ میں دیکھو گے مکہ اور مدینہ کو، اس وقت کے سائز سے آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، بہت چھوٹا تھا، لگ بھگ ہر کسی کو پہچانتا تھا، سوچے کتنا چھوٹا ہوگا، ہر کسی کو پہچانتا تھا آلموسٹ، اور ان لوگوں کے بیچ میں جو مہمان نوازی اور خاندان اور یہ سب جو چیز تھی یہ اتنی زیادہ تھی، اس وجہ سے اور زیادہ سب کو سب کا نام، یہاں تک کہ سب کے رشتہ دار تک یاد رہتے تھے، ان کو پہچانے اور بولے کہ آپ کہاں جا رہی ہو، تو انہوں نے بتایا کہ مدینہ، جبکہ وہ واپس آ رہے تھے وہاں سے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کو اس طرح سے نہیں جانے دے سکتا ہوں، اب ایک عورت کے لیے کتنا انسیف ہوگا ایسے جگہ میں، ریگستان میں اکیلے جانا، انہوں نے اپنے جانور کو جو بھی اونٹ یا گھوڑا تھا اس پر بیٹھایا ان کے بچے کو، اور وہ خود پیدل چلے، کتنے دن، ایٹ لیسٹ 8 دن ایٹ لیسٹ، اور یاد رکھیے وہ واپس آ رہے تھے مکہ کی طرف سفر کر کے، اور ہمارا جو 2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد جو بدن ہاتھ درد ہونے لگتا ہے یہ وہ سفر نہیں تھا، اس وقت کا سفر بہت ٹف مانا جاتا تھا، گئے اور اتنے رسپیکٹ انہوں نے دکھایا ان کو کہ ان کو کبھی بھی کچھ بھی کرنے کے لیے نیچے اترنا پڑتا تو وہ کہیں دور چلے جاتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد واپس آتے، اور وہ ایسے ہی چلتے رہے، جب مدینہ کے ایک دم قریب پہنچ گئے تب ان کو بتایا کہ دیکھیے آپ وہاں پر جائیے، آپ کو آپ کے ہسبینڈ مل جائیں گے، اور وہاں سے واپس آ گئے، رکے تک نہیں کہ آپ ریسٹ کر لیتے ہیں، چلیے وہاں پر مدینہ میں کچھ دن تک رکتے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، اس کا سبحان اللہ انہوں نے جو یہ کیا، اب اسپوائلر جیسے کیا چیز ہے آپ تو سب جانتے ہیں، جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ جب آلموسٹ اسلام قبول کر لے گا، اس وقت عثمان بن طلحہ کو آواز دے کر بلائیں گے اور ان کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ یہ چابی تمہارے اور تمہاری فیملی کے بیچ میں رہے گا، اور ٹو دس ڈے آج تک جن لوگوں کے پاس جو کعبہ کی چابی ہے وہ انہی کے ڈیسینڈنٹس ہیں، جو خیر انہوں نے کیا تھا، بعد میں اسلام قبول کیا، آف کورس انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، تو جو انہوں نے اچھائی کی تھی اتنی بڑی، اس کا بدلہ ان کو کتنا بڑا ملا، ذرا سوچیے کہ کعبہ کی چابی ان کے پاس۔ یہ واقعہ جب ہو گیا تو دھیرے دھیرے اور زیادہ لوگ جو ہے
وہ نکلنے لگے قریش کی نظر سے بچتے ہوئے، کچھ لوگ پکڑے گئے تو پھر ان کو بندی بنا لیا گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ بھی نکلے اور ان کے ساتھ ایک دو اور لوگ تھے۔ تو ابو جہل آ گیا، عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی بھیڑنے کی تو ہمت نہیں تھی، بھلے ہی وہ خود ایک جائنٹ تھا، بہت پاورفل تھا، لیکن عمر تو عمر تھے، ان کو تو کچھ نہیں بولا، لیکن ان کے ساتھ جو صحابی تھے ان کو کہا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ تم کو بلا رہی ہے، اور سیم ٹارچر، سیم تھنگ، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں تب تک نہیں کھاؤں گی پیوں گی جب تک کہ میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھ لوں۔ اب یہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے اور بولا کہ مجھے جانا ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ کتنا اس کو بولے کہ دیکھو مت جاؤ مت جاؤ، یہ لوگ پہ ہم کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جا کر آ جاؤں گا۔ تو وہ گئے، اب ایک سوچ چکے ہوں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ابو جہل ان کو پکڑا اور باندھ کے رکھ لیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو جانا پڑا اکیلے، اور بھی صحابی دھیرے دھیرے جاتے گئے۔ 3 لوگوں کو روک لیا گیا تھا جانے سے۔ آف کورس نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے روکا تھا۔ سیکنڈ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور تھرڈ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان کا نام بہت ٹائم سے نہیں آیا ہے، لیکن اب آنا جو شروع ہوگا تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان کا رول اب کیوں نہیں آیا نا، بچے تھے یہ، اسلام جب انہوں نے قبول کیا تو قریب 10 سال کے بچے تھے، تو ان کا کیا رول رہا ہوگا، بہت زیادہ۔ لیکن اب یہ ٹین ایجر یا اس سے بھی تھوڑا اوپر ہو چکے تھے، 20+ ہوں گے میں بھی۔ تو یہ لوگ رکے ہوئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر کو بولے نا کہ ابھی رک جاؤ، تو پھر وہ سمجھ چکے تھے کہ مجھے ان کے ساتھ جانے کا موقع ملے گا۔ وہ 2 اونٹ پہلے سے ہی خرید چکے تھے، بہت مضبوط، بہت تیز جانے والا، اس کو بہت کھلا پلا کر رکھے تھے، تاکہ کیا ہو کہ جب بھی جانے کا موقع ملے اور ایسا وقت آئے تو پھر ذرا بھی دیری نہ ہو۔ اور ایون پیکنگ کر کے ریڈی ہو گئے تھے وہ اپنے سائڈ سے، اور رات کو آلموسٹ انہوں نے سونا بند کر دیا تھا، ان کا سونا کم ہو گیا تھا کہ چاہے کوئی بھی وقت ہو، کیسے بھی حالات ہو، ہم ہمیشہ تیار ہونے چاہیے کہ اللہ نے جب کہا تو ہم نکل جائیں گے۔ اور ادھر قریش جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں ناک کے نیچے سے ان کے، اور وہ لوگ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کئیوں نے پلان بنایا، اور ایک جو پلان فائنل ہوا وہ کچھ ایسا تھا کہ ہم لوگ ہر ایک ٹرائب سے کسی کو لیں گے، ٹھیک ہے، ینگسٹرز کو، اور جا کر محمد کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بنو ہاشم کس سے قصہ بدلا لے گا۔ پرابلم یہی تھا نا ان لوگوں کا، ابھی تک کلیئرلی اٹیک کیوں نہیں کر سکے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم کا، پہلے ابو طالب کا، اس کے بعد میں سپورٹ ملا تھا۔ اور کسی بھی ٹرائب کے ممبر کو آپ اگر قتل کر دو گے اس طرح سے، تو وہ ٹرائب تو جنگ کرے گا آپ کے اگینسٹ۔ اس چیز کے لیے کیا کرے، تو انہوں نے یہ پلان نکالا کہ ہر ٹرائب کا کوئی نہ کوئی رہے گا۔ اس کے بعد اگر بنو ہاشم بدلہ لے گا بھی تو پہلی بات ہے کہ کس سے لے گا، اور اگر بنو ہاشم ایک طرف اکیلا رہ جائے گا اور باقی ادھر پورے قریش رہ جائیں گے، تو پھر ہرا تو سکیں گے نہیں، ان کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ کرنے کے لیے یہ لوگ ریڈی ہو گئے، اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل گیا کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو رکھ دیے اور بولا کہ تم کیا کرو گے، جتنی بھی سامان ہیں جو کہ قریش کے دیے ہوئے ہیں ان کو واپس کر دینا۔ اللہ اکبر، یہاں پر ان کی جو امانت داری ہے وہ صاف طور پر نظر آتی ہے۔ وہ لوگ اپنے پرنسپل، وہ لوگ اپنے ہر چیز پر مڑ گئے، ہر چیز پر پھر گئے، کسی بھی چیز میں انہوں نے مطلب کہ ڈگنیٹی نام کی چیز نہیں رکھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرنسپلز پر، جو صادق الامین جو ان کا نام تھا اسلام سے پہلے، اس کو رسول بننے کے بعد اور زندگی بھر نبھاتے رہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی بہادری یہاں پر سمجھ میں آتی ہے۔ اوف، پورا شہر جس شخص کے اگینسٹ ہو، اس کے گھر میں رہنا، اس کے گھر میں ان کے کپڑے پہن کر، اور بیسکلی اس طرح سے اوڑھ کے سلایا تھا ان کو جیسے کہ باہر سے لگے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس وقت کے گھر تو ایسے ہم لوگوں کے گھر کے جیسے ہوتے نہیں تھے، آدمی جو ہے باہر سے جھانک کے آرام سے دیکھ سکتا تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ تو وہ لوگ کنفرم تھے کہ یہاں پر ہیں، رات کو کام تمام کر دینا ہے۔ اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، اور کچھ روایت مینشن کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی زمین سے بالو اٹھاتے ہیں اور قرآن کی کچھ آیات جو ہے وہ پڑھ کر ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، اور وہ سب کو ایسا لگتا ہے، سارے کے سارے لوگ، ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی کتنے تو پتہ نہیں، کہ ان کے آنکھ میں بالو چلے گیا ہے۔ اب آف کورس یہ تو ان نیچرل ہے نا، تو اللہ کا کرشمہ تھا، اللہ کا گفٹ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ لوگ سب آنکھ رگڑنے لگے، اور ان کے سامنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کے بعد جب نارمل ہوئے، ٹھیک ہے، تو دیکھا تو علی سوئے ہوئے تھے، لیکن ان کو لگا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے محمد ہیں تو اچھا اب ہم کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ جیسے اندر گھسے
ٹھیک ہے، اور تلوار چلانے ہی والے تھے، اس کو ہٹایا تو دیکھا علی ہے، تو بولے رک رک رکو، تب جا کر ان سے پوچھا، بہت زیادہ پریشان کیا علی رضی اللہ عنہ کو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ مارا پیٹا بھی ہو، ان سے پوچھا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کچھ نہیں بولے. یہاں پر اب سمجھیے ایک بچے کو، مطلب سمجھیے کہ میرے ایج کے کسی بچے کو اتنے سارے لوگ، اتنے سارے لوگ ٹارچر کر رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، زبان نہیں کھولا انہوں نے. بہادری علی رضی اللہ عنہ کی، سبحان اللہ. ایسے ہی عشرہ مبشرہ میں سے نہیں. ابھی ان کے رولز تو یہاں پر شروع ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ رول تھا. اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت گہری اور بہت آرام سے نیند آئی. پورا شہر تلوار لے کر، اگر آپ کی جان کا پیاسا ہو اور کبھی بھی آپ پر تلوار چل سکتی ہے، تو اس شخص کو اگر نیند کی دوائی بھی دے دی جائے نا تو نیند نہیں آئے گی. لیکن اللہ جس کو سکون دینا چاہے تو اس کو سکون حاصل ہو ہی جاتا ہے. تو اللہ نے ان کو سلایا تھا. کہتے ہیں کہ اتنی اچھی نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، ایپک مومنٹ، ایپک مومنٹ. انشاءاللہ اب روکا نہیں جائے گا. اگر ہم وہ اسٹارٹ کر دیے تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کے بارے میں بات کریں گے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور جو روزہ کا لگ بھگ آدھا نکل چکا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اور بہتر کر سکیں، اور اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں. اور سب سے ضروری ہے کہ اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، اور آنے والے وقت میں اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب عطا کرے اور اس کی عبادت کو قبول کرے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.